قبر صحرا علی رو رہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حبيب طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين أبي القاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعدالتهم وعزامتهم وعطشهم على الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، لائق صد احترام، سوگواران سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، برادران ایمانی، امت محمدیہ اور ملت حیدریہ کے جانباز ساتھیوں، خدا بند عالم آپ سبھی حضرات کو چہردہ معصومین کے صدقے میں بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دعائے فاطمہ بھی تمہیں ہو اور تمنائے زہرا بھی تمہیں ہو اور تمہیں سے اسلام کا فروغ ہونا ہے. عجب نہیں اس پر آشوب ماحول میں اور سارے عالم میں صرف اور صرف اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مقصد حسین، پیغام حسین اور گریہ حسین پر لگام کسی جائے. تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مقصد حسین، پیغام حسین اور گریہ حسین کو نشر کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. اور شاید یہی وجہ تھی، توجہ دیجیے گا، شاید یہی وجہ تھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب دیکھو تم اپنے امتیوں سے کچھ نہ مانگنا، اور اگر یہ کچھ دینے پر بزد ہوں تو ان سے مطالبہ مودت اختیار کرنا. کسی نے اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے مفر اختیار کر لیا، فرار اختیار کر لیا، تو کسی نے اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال و آل سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس نے مفر اختیار کیا ہے، کس نے فرار اختیار کیا ہے اور کس نے قرابت داروں سے محبت رکھی ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اہل بیت کے نام پہ فرش بچھا کر دیکھ لیں کتنے قریب آتے ہیں اور کتنے دور جاتے ہیں. میں ہوے میں تیر نہیں مار رہا ہوں، نہ ہوے میں گفتگو مجھے کرنی ہے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ بیان کروں گا. فرش حسین یا فرش سیدہ بچھا کر کے، اہل بیت کے نام پہ فرش بچھا کر کے دعوت دے دیجئے.
اور لوگوں کی جاگتی ہوئی قسمت کو جہالت اور غفلت کی لوریاں دے کر سلانے والوں کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ کیسے؟ پروردگار عالم نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس گاؤں میں، اس بستی میں کوئی شاید ایسا ہو جو اس آیت کا ترجمہ نہ جانتا ہو، کیونکہ میں آشنا ہوں، میں بخوبی جانتا بھی ہوں کہ یہاں پر تعلیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر دینی تعلیم۔ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم ابھی تک ماشاءاللہ سے برقرار ہے، اور نوجوان بھی یہاں کے تلاوت قرآن مجید اور اردو سے آشنا ہیں۔ اس آیت سے بھی آپ آشنا ہیں، بس اس آیت کا ذرا سا گوشہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا جائے۔ لفظ سے توجہ دیجیے گا، پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو نجاستوں سے دور رکھا جائے، لفظ میں توجہ دیجیے گا، پروردگار نے کہا بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا جائے۔ اہل بیت کو نہیں کہا نجاستوں کو دور رکھا جائے۔ تو آپ فرش بچھا کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کون فرش سے دور ہے اور کون فرش سے قریب ہے۔ جو اہل بیت سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا سمجھ لیجئے گا وہ اتنا نجاست میں مزلزل ہے، اور جتنا اہل بیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی طیب پاک و پاکیزگی کی دلیل دیتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بند کمرے میں کوئی باتیں کرتے ہی نہیں۔ آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جو حر کا مقدر لے اور داخل ہو جائے؟ ہم یہاں حرملہ تھوڑی تیار کرتے ہیں، ہم فرش حسین بچھا کر کے دروازہ کھول کر کے گفتگو اسی لیے کرتے ہیں۔ اگر حرملہ کی فہرست میں ہو تو ابھی بھی حر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی آپ حر بن سکتے ہیں، حر کی طرف پلٹ سکتے ہیں، حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہے حسینی امام بارگاہ میں، آج بھی ہے۔ لیکن بہرحال آگے بڑھے کہ پروردگار نے کتنی صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھا۔ یہیں پر رک کر دو چار جملے کہوں گا اپنی آگے بڑھتی ہوئی نسل کے لیے، جو نوجوان ہیں خاص طور سے توجہ دیں وہ اس بات پر کہ نجاست سے مراد صرف وہی نجاست نہیں ہے کہ جس نجاست کو آپ سمجھتے ہیں۔ نجاست دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے اور ایک نجاست باطنی۔ نجاست ظاہری اسے کہتے ہیں کہ جس نجاست کے بعد آپ پر غسل یا وضو واجب ہو جائے۔ توجہ دیجیے گا، جس نجاست کے بعد آپ پر غسل یا وضو واجب ہو جائے اسے نجاست ظاہری کہتے ہیں۔ میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، صرف دو جملے پڑھ کر آگے بڑھوں گا۔ نجاست ظاہری اسے کہتے ہیں، پھر سنیں، نجاست ظاہری اسے کہتے ہیں کہ جب آپ پر غسل یا وضو واجب ہو جائے تو اس نجاست کو پانی دور کرتا ہے۔ جس نجاست کو پانی دور کرے اسے نجاست ظاہری کہتے ہیں، جس نجاست سے لوگ دور ہونے لگے اسے نجاست باطنی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب سمجھ میں آئے کہ نجاست کس اعتبار ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ نجاست ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے دور ہونے لگے۔ اہل بیت کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، اہل بیت سے نجاست ایک دم دور ہے۔
اب آپ خود فیصلہ کریں، وہ حضرات کی جو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں، ہم حسن حسین والے ہیں، تو آپ خود غور و فکر کریں کہ آپ کس اعتبار سے اہل بیت کے قریب ہیں۔ نجاست میں کینہ بھی آتا ہے، بغض بھی آتا ہے، چغل خوری بھی آتا ہے، غیبت بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں نجاست میں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز آپ سے دور ہے تو آپ اہل بیت کے قریب ہیں، اگر یہ آپ سے قریب ہے تو آپ اہل بیت سے دور ہیں۔ یہ آپ توجہ دیں، کیونکہ مجھے فن خطابت نہیں دکھانا ہے یہاں پر، آپ مجھ سے آشنا، میں آپ سے آشنا ہوں، لیکن نوجوانوں کے لیے کچھ باتیں بتانی جو ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ ہم پر شہزادی کا آپ کو بنانا ہے، اور واقعاً ایک بات ہمیشہ نوٹ کر کے رکھیے، شہزادی سب کو توفیق تھوڑی دیتی ہے کہ وہ سب ان کا غم منا لیں، یہ توفیق کی بات ہے۔ جس اعتبار سے جسم و جسمانیت صحیح سالم ہونا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہونا بڑی بات ہے کہ وہ مصلی تک پہنچ جائے۔ بھائی ایک دم فٹ ہیں، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم نہ ہمیں کوئی مرض ہے، ہم جھک بھی لیتے ہیں، قیام بھی کر لیتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ بھائی وہ کیوں بہانہ کر سکتا ہے جو آدمیوں کے سامنے تو جھکے، اللہ کے سامنے نہ جھکے، جو لوگوں کے سامنے جھکے اور اللہ کے سامنے نہ جھکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں والا ہے، اللہ والا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے، توجہ دیجیے گا، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے گا کہ جو لوگوں کے تو آگے جھکے لیکن اللہ کے آگے نہ جھکے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، جسم و جسمانیت دی ہے، رزق حلال دیا ہے، ساری چیزیں عطا کر دی، جب وہ اللہ کا نہ ہوا تو وہ آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اس اندر جب اللہ کا نہ ہوا، رسول کا نہ ہوا تو آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہم اس پہ آگے جاتے ہیں، ہم انہی کے آگے جھکتے ہیں بھائی جو بہت پیسے میں مضبوط ہیں۔ بھائی وہ پیسہ آپ کو نہیں دے، پیسہ وہ آپ کو نہیں دینے والا ہے، نہ وہ آپ کے کام آنے والا ہے، وہ آپ سے کام نکالنے والا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو صرف نہ کریں غلط جگہ پر۔ یہ پیغام، یہ میسج، میں اب تمہیدی گفتگو سے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ پیغام و میسج ہے، آپ اپنے آپ کو صرف نہ کریں غلط طریقے سے، کیونکہ آپ ارزش مند ہیں، آپ قیمت والے بھائی، آپ اپنے آپ کو سمجھیں، پروردگار نے آپ کو بنایا کیا ہے، آپ کو پروردگار نے کیا بنایا ہے۔ اسی جگہ پر آن کے جب میں سوال کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کون سی بڑی بات ہے کہ اہل بیت نجاست سے دور تھے، کون سی بڑی بات ہے کہ اہل بیت غلط کام نہیں کرتے تھے؟ کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ ان پر عصمت کا پہرا لگا ہوا تھا۔ توجہ دیجیے گا، بات تلخ ہے لیکن حقیقت کہہ کے جاؤں گا۔ کہا کون سی بڑی بات ہے؟ عصمت کا پہرا لگا ہوا تھا ان پر، آیت تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اگر پروردگار ہمارے اوپر بھی یہی رحم کرتا، یہی کرم کرتا تو ہم بھی برائی سے دور رہتے۔ توجہ دیجیے گا، ہم بھی برائی سے دور رہتے۔ اگر آیت تطہیر ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم بھی پاک و پاکیزہ ہوتے، ہم بھی نجاست سے دور ہوتے، عصمت کا پہرا ہوتا تو ہم سے بھی گناہ سرزد نہ ہوتے۔ تو یہاں پر آگے بڑھ کے میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں، پروردگار نے تمہیں عصمت کے پہرے میں نہیں رکھا، تمہیں معصوم بنا کر نہیں بھیجا تو تم گناہ کر سکتے ہو نا؟ بس اتنا بتاؤ، اللہ نے جو تم کو بنا کے بھیجا تھا تم اتنے ہی پہ بیان پہ کیوں نہیں اترے؟ اللہ نے تم کو انسان بنا کے بھیجا تھا، کم سے کم تم انسان ہی بن کے رہ جاتے۔ اللہ نے تم کو بنا کے بھیجا ہے، تم اسی پلیٹ فارم پر کہاں ہو؟ اس سے بھی منحرف ہو؟ کم سے کم اتنے ہی کر لیتے جو اللہ بنا کے تمہیں بھیجا تھا اللہ نے، کم سے کم اتنے ہی پہ قائم رہتے۔ عصمت تم کو چاہیے، تمہارے لیے آیت تطہیر نازل ہو جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل بیت آئے ہیں نا، کہیں سنگلاخ وادیوں سے نہیں آئے ہیں، جنت کے سردار ہیں، یہ سب جنت کے مالک ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا، میں پیچیدہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں،
اس لیے وہ بات کریں جو سب سمجھ جائیں. کوئی آدمی باقاعدہ اے سی میں رہنے والا ہو، اے سی میں رہنے والا، اور اس اوپر نہیں جا رہا ہوں، آپ کے سامنے اے سی میں رہ رہا ہو باقاعدہ، آپ اس سے کہیں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ باہر چلیے اور کام کریے، کر لے گا؟ کیوں؟ اس کو کچھ دیر کے لیے باہر رکھیے، کپڑے کے نیچے بیٹھا دیجیے، پنکھے بھی نہ ہو، تو یہ بتائیے وہ رہ لے گا؟ وہ ہمیشہ اے سی کا عادی ہے، وہ رہ لے گا؟ کبھی نہیں رہ سکتا. وہ خود کہے گا بھائی ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہماری فطرت میں یہ ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم اے سی میں ہیں، ٹھنڈی جگہ پر ہے، اور اس کو آپ لا کر گرمی بیٹھا دیں کپڑے کے نیچے، تو وہ رہ لے گا؟ مجھے انصاف سے بتائیں. بھائی صرف اے سی کا عادی دنیاوی اے سی میں اور دنیا میں ہے. اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جو جنت سے اٹھ کر کے سنگلاخ وادیوں میں آئے ہیں، گرمی میں آئے ہیں، عرب کی گرمی یہ سب جانتے ہیں. کشمیر میں نازل نہیں ہوئے ہیں، کشمیر میں اہل بیت نہیں آئے ہیں کہ وہاں پر ٹھنڈا موسم تھا، وہاں سب ٹھیک ٹھاک تھا، ہریالی تھی. وہاں پر آئے ہیں جہاں پر گرمی ہی گرمی تھی، کچھ اور نہیں تھا، جہاں پر صرف پہاڑی علاقے تھے اور کچھ نہیں تھا، چٹکل میدان تھا، کچھ اور نہیں تھا. اور اس کے باوجود جن لوگوں کے درمیان آئے ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جن لوگوں کے درمیان آئے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ صرف لوگ ہی تھے، معاف کریے صرف لوگ تھے، انسان نہیں تھے. وہ صرف لوگ ہی تھے، انسان نہیں تھے. انسان بنایا ہے رسول نے. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں جو کچھ نہیں کرنا جانتا وہ صرف ایک کام جانتا ہے، جو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک کام کر سکتا ہے. کیا کام کر سکتا ہے بتائیں؟ زبان ہلا سکتا ہے، بول سکتا ہے. کچھ نہیں آتا لیکن بولے گا ضرور. کسی کام کے نہیں ہیں، ناکارے ہیں، لیکن بولیں گے ضرور. ہر کام میں بولیں گے ضرور. آپ کوئی ایک اچھا کام قائم کر کے دیکھیں، آپ کے طرفدار کم ہوں گے، آپ کے مخالف زیادہ ہوں گے. آپ کے طرفدار کم ہوں گے، آپ کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے. کوئی کام کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں، لیکن زبان ہلانا ضرور جانتے ہیں، بولنا ضرور جانتے ہیں، سب بولتے ہیں. بتائیے اس عالم میں جو سب بولنا جانتے ہوں، اس عالم میں رسول وہاں پر مبعوث ہوئے جہاں پر سب سے بولنا ہی جانتے ہیں، مبعوث ہوئے. اور وہ رسول 23 سالہ زندگی میں، اعلان رسالت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 23 سال میں پورا دین پہنچا دیا. 23 سال کی زندگی میں پورا دین پہنچایا رسول نے. کیوں؟ مجھے انصاف سے بتائیں، یہ بولنا سب کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ سب کے اختیار میں بولنا ہے، لیکن ہاتھ پیر ہر جگہ ہلانا اختیار میں نہیں ہے. بولنا ہر جگہ اختیار میں ہے. بول سکتا ہے جہاں پہ سب بول سکتے ہیں، توجہ دیجیے گا، وہاں پر رسول کی زبان پر ایک پہرا لگا دیا گیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نہ نازل ہو جائے. توجہ دیجیے گا، ایک منزل پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس پر وحی الہی نہ نازل ہو جائے. تو مجھے توجہ سے بتائیے گا، انصاف سے بتائیے گا کہ وہ وہ محبوب اللہ کا کہ جس پہ زبان پر پہرا لگا ہوا ہے، جو زبان بھی بغیر مرضی پروردگار کے نہیں ہلاتا، وہ اپنے ہاتھ و پیر بغیر مرضی پروردگار کے کیسے ہلا سکتا ہے؟ اب وہ رسول اگر کسی بیوی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے تو رسول اپنی طرف سے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور رسول اپنی مرضی سے تھوڑی کھڑے ہو رہا ہے، اللہ کے اشارے پر کھڑا ہو رہا ہے. کیونکہ پروردگار نے صاف اور واضح لفظوں میں قرآن میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک اس پر وحی الہی نہ نازل ہوئے.
آگے بڑھیں تو ایک جملہ کہوں، جب وحی الہی نازل ہوتی تھی تو زبان گویا ہوتی تھی، تو ہاتھ پیر تو بہت دور کی بات ہے، آتے تھے، شہزادی آئیں، رسول نے اپنی جگہ چھوڑ دی، شہزادی آئیں، رسول نے اپنی جگہ چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا کیوں، وجہ کیا تھی؟ یہ تو ہے، یہ بات الگ سے کہ وما ينطق عن الهوى کے پہلے میں تھے رسول خدا، لیکن کھڑے کیوں تھے شہزادی کو دیکھ کر؟ کیوں یہ پہرا لگا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام میں توجہ دیجیے گا، پورا دین مکمل کر چکے تھے رسول 23 سال کی زندگی میں نا، رسول نے سارا پیغام پہنچا دیا، باپ کا احترام کیسے ہوتا ہے بتا دیا ہے، بھائی کا احترام کیسے ہوتا ہے بتا دیا ہے، باپ کا احترام کیسے کرنا ہے بتا دیا ہے، لیکن رسول کی عمر بہت کم تھی اس وقت جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ سب کو معلوم ہے، تاریخ آپ کے پیش نگاہ، سب کچھ ہو چکا تھا، انتقال ہو گیا ماں کا، لیکن اب یہ پیغام پہنچائیں تو پہنچائیں کیسے؟ یہ پیغام رسول پہنچائیں تو پہنچائیں کیسے کہ ماں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے نبی نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، پہلے یہ بتا دیا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، پھر رسول نے جگہ چھوڑ کے بتا دیا اگر تم کسی بھی منزل پر ہو تم کھڑے ہو جاؤ اگر تمہاری ماں آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ماں کا احترام بتا دیا رسول نے اس طریقے سے کہ ماں کا احترام کیسے، تم کسی بھی منزلت پر ہو، کسی بھی کرسی پر بیٹھے ہو، ہم رسول ہو کر کے اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں ماں کے لیے، کیونکہ پہلے یہ کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنی باپ کی بھی ماں۔ توجہ دے، شہزادی کا کرم ہے آپ پر، ان کی بات مت کریے گا کبھی کہ جو شہزادی کو یاد تک نہیں کرتے، شہزادی کو یاد تک نہیں کرتے۔ اگر میری آواز کہیں بھی جاری ہو، اگر سن رہے ہوں اور اگر بری لگے گی تو مجھ سے آ کے گفتگو کریں گے۔ شہزادی کو یاد بھی نہیں کرتے، یاد بس اس وقت آتی ہے جب کارڈ پہ ان کے نام کے آگے سید نہیں لکھا جاتا، یاد بس اسی وقت آتی ہے کہ ہم سید ہیں۔ سید کا کیا مطلب ہے؟ آپ سادات بستی کے رہنے والے ہیں، یہ کرم ہے کہ آپ کو سعادتیت بخشی ہے شہزادی نے۔ کہاں سے آپ سید ہو گئے؟ نام تو سید لکھ کے لکھا جائے گا، میں دوسروں کو نہیں، میں بھی لکھوں سید غالب عباس سیدی میں لکھتا ہوں، اور عمل سید والا ایک نہیں۔ کس اعتبار سے؟ واقعہ میں فکر کرے، غور کرے، مجھے یہ نہیں کہ بس خطابت دکھائے اور چلے گئے واہ واہی، ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی آپ کر کیا رہے ہیں، یہ کرم ہے۔ اگر کوئی پوچھے، اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے شہزادی کرم کیا ہے، شہزادی کا کرم صرف آپ ہی پر نہیں ہے، پورے کائنات پر شہزادی کا کرم ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک تاریخ کے حوالے سے بتا دوں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ یہ جو سجی سجائی دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ سجی سجائی دنیا نہیں تھی، یعنی یہ زمین کا خاک فرش نہیں تھا، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، ان شامیانوں میں ستاروں قندیلیں نہیں تھیں، یہ چمکتا ہوا سورج نہیں تھا، یہ دمکتا ہوا چاند نہیں تھا، یہ لمبے لمبے درخت نہیں تھے، یہ میخوں کے طرح پہاڑ نہیں تھے، یہ بہتا ہوا دریا نہیں تھا، ان دریاؤں میں موجیں نہیں تھیں، موجوں میں جوش نہیں تھا، جوش میں ہوش نہیں تھا، ہوش میں روانی نہیں تھی، روانی میں توانائی نہیں تھی، پرندوں کی چہچہاٹ نہیں تھی، درندوں کی وحشت نہیں تھی، جن کا وجود نہیں تھا، انس کی خلقت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف ایک ذات تھی جسے پروردگار کہتے ہیں، جس کو ہندو بھائی کا بھگوان کہتے ہیں، جس کو کرسچن گاڈ کہتے ہیں، صرف اور صرف ایک ذات تھی جسے پروردگار کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، توجہ دیجیے گا، شہزادی کا کرم آپ پر کتنا ہے، کہا میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کی، پھر اس نور کے 2 ٹکڑے کیے جس سے علی اور محمد کو بنایا،
اور پھر میں نے یہ کائنات سجائی ان کے صدقے میں، ان کے صدقے میں، توجہ دیجیے گا، ان کے صدقے میں نے کائنات بنائی۔ ایام فاطمیہ کا جملہ سن لیں، ان کے صدقے میں نے کائنات بنائی۔ آپ لوگوں نے حدیث قدسی بارہا سنا ہے۔ اب آپ پروردگار نے ساری کائنات سجانے کے بعد اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب دیکھو، اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ ساری چیزیں نہ بناتا۔ پھر یہیں پر پروردگار نے رکا، آگے بڑھ کے کہا، اے محمد فخر نہ کرنا، اگر مجھے علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر آگے بڑھ کے پروردگار کہتا حدیث قدسی میں کہ اے محمد اور اے علی تم دونوں فخر مت کرنا، اگر مجھے شہزادی فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی بات واضح ہو گئی، بات صاف ہو گئی، پتہ یہ چلا زمین کا خاک فرش بچھا، شہزادی کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا، شہزادی کے صدقے میں شامیانوں میں ستاروں قندیلیں لگائی، شہزادی کے صدقے میں چاند کو پیدا کیا، شہزادی کے صدقے میں سورج کو خلقت بخشی، شہزادی کے صدقے میں میخوں کے طرح پہاڑ لگائے، شہزادی کے صدقے میں لمبے لمبے درخت بنائے، شہزادی کے صدقے میں دریاؤں میں موجیں دی، شہزادی کے صدقے میں موجوں میں جوش دیا، شہزادی کے صدقے میں جوش میں ہوش دیا، شہزادی کے صدقے میں جوش میں روانی دی، شہزادی کے صدقے میں جن کو پیدا کیا، شہزادی کے صدقے میں انس کو پیدا کیا، شہزادی کے صدقے میں ساری دنیا پیدا کی، شہزادی کے صدقے میں شیعہ نے حیدر کرار کو خلق کیا شہزادی کی دعا سے۔ ایک صلوات پر محمد جس کے صدقے میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ اس کی دعا سے پیدا ہوئے۔ واہ، معمولی بات ہے یہ، کوئی معمولی بات ہے کہ ساری کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہو، آپ اس کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اب یہ صرف مت کہ یہ صرف اس یہاں تک نہ بات رہ جائے کہ ہم تمنائے بطول ہیں، دعائیں زہرا ہیں، بھائی اسی پہ فخر کرنے لگے۔ اس پہ فخر مت کریے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے قریب وہی ہے جو ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی مانتا ہے۔ اہل بیت کو ماننا بڑی بات نہیں ہے، اہل بیت کی ماننا بڑی بات ہے۔ میں واضح کر رہا ہوں بات کو، اہل بیت کو ماننا بڑی بات نہیں ہے، اہل بیت کی ماننا بڑی بات ہے۔ سید ہیں، بخشش ہو جائے گی، اعمال پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اعمال صحیح ہے تبھی آپ کی بخشش ہے، معاف کریے گا، ورنہ ہوں گے سید اپنے گھر کے۔ اگر اعمال درست نہیں ہے تو آپ غیروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے امام کو جو ہے دشمنوں سے تکلیف کم، اپنوں سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ میں بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ قریب ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ قریب ہیں تو آپ بخشش ہو جائے گی۔ لاکھ کہتے ہیں ہم قریب ہیں، اہل بیت بھی تو کہیں کہ یہ ہمارا قریب ہے نا بات؟ مثلاً مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں پر کہوں کہ ناظم صاحب کو ہم بہت مانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، بہت پہچانتے ہیں، ساری چیزیں۔ ناظم صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ غالب صاحب جانتے ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ تو بات بن گئی۔ کہا نہیں، جب تک وہ قبول نہ کرے کہ ہاں ہمارے ہیں، ہم لا کے ہمارے ماموں کے لڑکے ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہم ان کے بہت قریب ہیں، ان کے یہ ہیں اور ساری چیزیں۔ ناظم صاحب سے پوچھا آپ غالب صاحب کو جانتے ہیں؟ پہلے یہ ہوا، کون غالب صاحب؟ میں کیا کہوں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑے تعریفیں کر رہے تھے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کے یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں۔
آپ لاکھ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے قریب ہیں، ہمارے اہل بیت، ہمارے اہل بیت، ہمارے اہل بیت۔ جب آپ اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو اہل بیت کہاں سے قبول کریں گے؟ پہلے آپ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا سیکھیں۔ میں آپ کو وہ مثال دینے جا رہا ہوں، تاریخ سے باتیں کروں گا کہ قریب رہنا بڑی بات نہیں ہے۔ ایک نبی جس نے خانہ خدا بنایا، بلکہ اس وقت دو نبی تھے، ایک کون؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ میں صرف جناب ابراہیم کی بات کرتا ہوں۔ آپ ہر سال بقرعید مناتے ہیں نا، سبھی مناتے ہیں ماشاءاللہ سے، مجھے پوری وضاحت نہیں کرنا۔ جناب ابراہیم کا 3 امتحان ہوا، جان کے ذریعے سے بھی، مال کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی۔ جان کے ذریعے سے امتحان میں پڑھ رہا ہوں، جان کے ذریعے سے امتحان ہوا۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے پتلے کو باندھا تھا اور کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، تو لوگوں جو وہاں کے مکھیا تھے اس وقت، میں بھائی اتنی بڑی ان کو تھوڑی سزا دے دوں گا، مکھیا تک جا سکتا ہوں، جو سب مکھیا بنے تھے انہوں نے اپنا بتا دیا، پیغام دے دیا، حکم جاری کر دیا کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، مدتوں لکڑیاں جمع ہوتی رہی، مدتوں لکڑیاں جمع ہوتی رہی، لکڑیاں جمع ہوئی، اس میں آگ لگائی گئی، جو سو گیا سمجھ لیے وہ کھو گیا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، میں جو پڑھنے جا رہا ہوں ایک پیغام اور ایک میسیج ہے اس میں۔ کہا کہ ان کو آگ کے حوالے کیا جائے، مدتوں لکڑیاں جمع ہوئی، اس میں آگ لگائی گئی، آگ لگا دی گئی۔ اتنی اونچی لپٹ تھی کہ اگر پرندہ بھی پر مانتا تو وہ بھن جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ اس آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا کیسے گیا؟ کسی میں ہمت تو ہے نہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے جائے اور آگ کے حوالے کر دے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آگ کے قریب جاتا۔ پھر ہوا کیا؟ تاریخ آپ نے پڑھی، مجھ سے بہتر آپ تاریخ جانتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پیر میں رسی باندھی گئی، ہاتھ پیر میں رسی باندھی گئی، منجنیق پہ بٹھایا گیا، منجنیق کے ذریعے سے ان کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ منجنیق کے ذریعے سے، آگ اور منجنیق کے درمیان جب جناب ابراہیم تھے تو ایک فرشتہ نازل ہوا، تو اس نے پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے، جیسے ہی پروردگار نے یہ جملہ سنا، پروردگار نے بھی کہا یا نارو کونی بردن و سلام، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ توجہ دیجیے گا، میں جملے پہ آ گیا، یا نارو کونی بردن و سلام، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم آگ میں گئے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جواب دیجیے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سب لکھتے ہیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جناب ابراہیم بچ گئے۔ جناب ابراہیم جب بچ گئے اور آگ سے نکلنے لگے، بچ گئے نا، تو مجھے یہ بتائیے جناب ابراہیم جب آگ میں گئے تھے تو ان کے ہاتھ میں رسی تھی یا نہیں تھی؟ پیر میں رسی تھی یا نہیں تھی؟ توجہ دیجیے گا، ابھی تک یہاں تک تو آپ سن چکے ہیں، بارہا اب آگے کا سنیں۔ جب جناب ابراہیم آگ میں گئے ہیں تو اس وقت ان کے ہاتھ پیر میں رسی تھی یا نہیں تھی؟ ہاتھ پیر میں رسی تھی۔ جب نکل رہے ہیں تو ہاتھ پیر کی رسی غائب ہے، تو یہ بتائیے ہاتھ پیر کی رسی کھولی کس نے؟ ہاتھ پیر کی رسی کھولی کس نے؟ تو جب میں نے استادوں سے پوچھا اور تفاسیر جب میں نے پڑھی تو میں نے اس میں پڑھا کہ آگ نے اسے جلا دیا تھا، آگ نے اسے جلا دیا۔ جو منطق پڑھنے والے افراد ہیں مجھے انصاف سے بتائیں، منطق کا ایک قانون ہے، اجتماع نقیضین محال ہے۔ اجتماع نقیضین محال ہے، یعنی دو نقیض چیزیں
दो हम वज़न चीज़ें एक वक्त में मुहारबा मिसाल दे दूँ, यानी ये गिलास में पानी है, मैं ये कहूँ इस गिलास में पानी ठंडा भी है और गर्म भी है, मानेंगे आप? मानेगा कोई? इस गिलास में पानी ठंडा भी है और गर्म भी है, इसी को कहते हैं इज्तिमाई नक़ीज़ैन मुहाल है, यानी दो चीज़ें बराबर की मुहाल है एक वक्त में। हाँ, वो बात अलग सी है कि वक्त बदल जाए, माहौल बदल जाए, तो बात अलग है कि अभी कुछ देर पहले इसमें गर्म पानी था, बाद में ठंडा हो गया, ये हो सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि इसमें ठंडा भी है और गर्म भी है, हो सकता है? मुझे इंसाफ से बताएं, नहीं हो सकता ना। तो जब ये कहा गया कि आग ठंडी हो गई, तो ये हाथ पैर की रस्सी खोली किसने? हाथ पैर की रस्सी खोली किसने? अगर मैंने सवाल किया तो ये कहा कि आग ने जला दिया, तो अगर आग में जलाने की सलाहियत थी तो जनाब इब्राहिम बच कैसे गए? क्या बात है, क्या बात। बताएं, अगर आग में जलाने की सलाहियत थी तो जनाब इब्राहिम बचे कैसे? तो वो आयत कहाँ ले जाएंगे कि जिसमें परवरदिगार ने कहा या नारो कूनी बर्दन व सलामन, मेरे साथ साथ रहिएगा, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं, या नारो कूनी बर्दन व सलामन, ऐ आग तू ठंडी हो जा, सलामती बन जा। और आपने पढ़ा है, सुना भी है, आग ठंडी हो गई, जनाब इब्राहिम बच गए, लेकिन हाथ पैर की रस्सी जल गई, यानी उसमें जलाने की सलाहियत थी। तो जब जलाने की सलाहियत थी तो जनाब इब्राहिम कैसे बच गए? तो मुझसे ना पूछो, इसीलिए मैं कहता हूं पूरी आयत मुकम्मल पढ़ो, आयत मुकम्मल पढ़िए तब समझ में आएगा। परवरदिगार ने आयत में कहा है या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा, सलामती बन जा इब्राहिम के लिए, रस्सी के लिए नहीं। समझ में आया? या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा, सलामती बन जा इब्राहिम पर, इब्राहिम के लिए, रस्सी के लिए नहीं। तो पता ये चला उस आग में जलाने की भी कुव्वत थी, बचाने की भी कुव्वत थी। आप क्या सामान कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। उस आग में जलाने की भी कुव्वत थी, बचाने की भी कुव्वत थी, यानी इब्राहिम को बचाने की कुव्वत थी, रस्सी को जलाने की कुव्वत थी, इतनी उसमें रुबूबियत पाई जाती थी। क्या बात है। चले मान लिया अपने जनाब इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई और रस्सी जल गई। आप तो ऐसे बैठे, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ ही भी नहीं आ रहा। एक सवाल कर दे मोहम्मद वाले, समझ में ना होगा बता दीजिएगा मुझे यहीं से। मैं ट्रैक भी चेंज करना जानता हूँ, मैं आपकी फिक्र जानता हूँ, लेकिन वो चीजें बताना जरूरी जो हम पर वाजिब है। ये आपने जान लिया कि आग जो ठंडी हुई है वो जनाब इब्राहिम रस्सी के लिए नहीं, ठीक, आग ने रस्सी को जला दिया। मैंने यहां तक भी मान लिया आग ने रस्सी को जला दिया, उसमें जलाने की कुव्वत थी। तो मुझे इंसाफ से बताएं, जनाब इब्राहिम लिबास भी तो पहने थे, जनाब इब्राहिम लिबास भी तो पहने थे, तो इब्राहिम बच जाते, लिबास जल जाता। रस्सी जल गई, लिबास बच गया, ये क्यों? बताएं। परवरदिगार ने सिर्फ इतना ही तो कहा है ना कुरान मजीद में, इसके आगे तो कुछ नहीं कहा ना। या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, मैंने पूरी आयत पढ़ दी, यही कहा है ना, ऐ आग तू ठंडी हो जा, सलामती बन जा इब्राहिम के लिए। चलिए इब्राहिम के लिए रस्सी जल गई, इब्राहिम बच गए। तो मेरा सवाल ये है, इब्राहिम लिबास भी तो पहने थे, लिबास क्यों नहीं जला? जनाब इब्राहिम लिबास भी तो पहने थे, तो लिबास क्यों नहीं जला? तो मुझे लोगों ने जवाब दिया तुम्हें मालूम नहीं, जनाब इब्राहिम ने लिबास को कबूल किया था, रस्सी को कबूल नहीं किया था। लिबास को कबूल किया था, तवज्जो दीजिएगा,
لباس کو قبول کیا تھا، رسی کو قبول نہیں کیا تھا، زبردستی باندھ دیا گیا تھا۔ اب تو مجھے کہنے کا حق ہے، چاہے جتنے بھی ارد گرد رہو، اہل بیت جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک اہل بیت کے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک رسی کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ میں آیا؟ اب چاہے جتنا ارد گرد آئیں بائیں آگے پیچھے چاہے جیسے رہے، اس سے مطلب نہیں ہے، جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ بس یہی حال ہمارا ہے، ہم چاہے جتنا یا حسین یا فاطمہ یا سیدہ کرتے رہیں، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ان کے نقش قدم پہ نہ چل بیٹھے۔ اگر نقش قدم پہ نہیں چل رہے اس کا مطلب ہم قابل قبول نہیں۔ واقعی سیدہ کا مرتبہ، میں آخری جملہ پڑھ کے رکھوں اس کا پیار، سیدہ کو پہچانے کون ہے؟ پہچانے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ایسے تھوڑی ہو گئی، جب لوگوں نے ان کو تانے ابتر دیا ہے تب ولادت ہوئی۔ رسول کو ابتر کا تانا دیا ہے، منقطع النسل ہیں، یہ بے اولاد رہیں گے، ساری چیزیں۔ اچھا رسول نے بھی کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آخر اولاد جب دفن کر کے آخری فرزند کو جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام تاریخ میں لکھا آس بن وائل، یہی ہے نا؟ اس نے جب تانے ابتر دیا تو کیا ہوا؟ رسول نے کوئی جواب دیا؟ اچھا اس نے بہت بڑی بات کہی، اس نے ایک جملہ کہا کہ اب ان کے تو نسل میں کوئی رہے گا نہیں، اب ختم ہو جائے گا، اب یہ ابتر کا دانہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہا کہ اب تو اسلام بھی نہیں رہے گا، اب تو اسلام بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اب کوئی ان کی نسل کرے، ان کے بعد اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ جو رسول کی نسل کا ہوگا وہی دین اسلام کو آگے بڑھائے گا، جو ان کی نسل کا ہوگا وہی آگے بڑھائے گا، جو ان کی نسل کا نہ ہوگا وہ آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس نے ایک پیغام دے دیا، رسول کی نسل والے ہی رسول کی مسند پہ بیٹھنے کے لائق ہے۔ ایک سوال اچھا کوئی جواب نہیں دیا، صرف آنکھ میں آنسو، یہ ہوگا دل میں۔ تو شرف میں آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع رہے گا تو لفظ کوثر پہ بحث کریں گے، اس لیے کہ ہم تمہید میں چلائے گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا یہ کوثر، اچھا ہم آپ ترجمہ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ نے رسول کو کوثر یعنی جناب فاطمہ زہرا عطا کیا، یہ تو آپ مانتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، آپ مانتے، کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ آپ چاہنے والے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم سنت والجماعت کے راوی سے پوچھتے ہیں، میں وہ نام نہیں لوں گا جو آپ نہیں جانتے۔ تفسیر الکبیر، تفسیر الکبیر کا نام سنا ہے نا؟ جلد نمبر 32 میں خود لکھا فخر الدین رازی نے، کیا لکھا؟ کہا کہ پہلی جگہ پر انہوں نے لکھا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد، بس 2-3 جملے اس کے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پھر یا تو آپ یوٹیوب پہ سن لیجئے گا، اگلی مجلس جہاں پڑھوں گا وہاں پہ میں پورا پڑھوں گا، وہ آپ یوٹیوب پر سنیے گا۔
का कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। का हौज़े कौसर क्यों है? हौज़े कौसर क्यों है भाई? कसीर का मुराद दिया जा रहा है ना, खैर कसीर, वो तो हौज़ है। यहाँ पे कौन सी कसरत पाई जा रही भाई? यहाँ पे कौन सी कसरत पाई जा रही? खैर कसीर, यहाँ पे कौन सी कसरत है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है? फखरुद्दीन राजी कहते हैं, कहा इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पर मोमिनीन इकट्ठा होंगे, और यहाँ पर मोमिनीन जब इकट्ठा होंगे, मोमिनीन की कसरत की वजह से इसको कौसर कहा गया है, इसलिए खैर कसीर है। चलिए ठीक, मान लिया। फिर एक मरतबा फिर कहते हैं दूसरी जगह पर, उसी वैलूम में, तफसीर अल कबीर जिल्द नंबर 23 पढ़ लीजिएगा। मैं सफ़ा नंबर में भूल गया, 244 या 245 से ही है बहरहाल। तो उसमें जो है फिर आगे बढ़ के फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि कौसर से मुराद उलमा है। कौसर से मुराद उलमा है। का उलमा है वो कैसे? का तुमने हदीस नहीं सुनी है? उलमाओ कल उम्मती बनी इसराइल, उलमा बनी इसराइल के नबी के मानंद है ना? अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये हदीस दोनों जगह पाई जाती है। उलमा जो है वो बनी इसराइल के बराबर है। ठीक, मैं कहूँगा इसकी दलील क्या है कि कौसर से मुराद उलमा है। उन्होंने दलील भी लिखी उसी किताब में, आगे बढ़कर उन्होंने दलील लिखी। दलील अब ऐसे सुनिए, दलील सुनिए। अब आजकल ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। ये बताइए, आजकल सबके हाथ में जिससे फ़ोन करते क्या कहते हैं उसको? मोबाइल नहीं, एक और नाम बताइए, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कहते हैं ना। ये बताइए इसकी स्मार्टिंग क्या है? इसकी स्मार्टिंग ये है कि आप उस पर कहें गालिब तो फ़ोन लगा देगा, गालिब के पास अगर नंबर सेव है, या कोई चीज़ मंगाना चाहे वो आ जाएगा यूट्यूब पे। ये इसकी स्मार्टिंग है ना। आप बोलेंगे वो काम कर जाएगा, स्मार्टफोन। लेकिन आज से 1400 बरस पहले परवरदिगार ने जनाबे मूसा को स्मार्ट असा दिया था। आज से 1400 साल पहले परवरदिगार ने जनाबे मूसा को एक स्मार्ट असा दिया था। उस स्मार्ट असा की खासियत क्या थी? वो आपके स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट था। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका स्मार्टफोन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेगा, जब तक टच करेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेगा। लेकिन वो स्मार्ट असा ऐसा था कि उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, टच करने की ज़रूरत थी, बल्कि वो स्मार्ट असा जो था वो मूसा की फिक्र पढ़ता था, मूसा की नियत पढ़ता था। मतलब चल रहे हैं, चलते चलते थक गए जनाब मूसा, अब उनको एक जगह दूसरी जगह जाना है। जनाब मूसा असा पर सवार हुए, उड़ा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। फिर आगे बढ़े, चलते चलते भेड़ बकरी चला रहे हैं ना, चलते चलते उनको भूख लग गई। अब उनको टच करने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, भूख लगी। उन्होंने सिर्फ इरादा किया क्या खाना है, सिर्फ इरादा किया क्या खाना है, सोचना है दिमाग में। उसी असा में से टहनी निकली और शाखें निकली और उसमें फल आने शुरू हो गए, सेब अनार अंगूर जो भी मन हुआ खाया और आगे बढ़े। चलते चलते जनाब मूसा को प्यास लगी, तवज्जो दीजिएगा, जनाब मूसा को प्यास लगी। उन्होंने असा को पत्थर पे मारा लेकिन पानी नहीं निकला, सोचा लेकिन पानी नहीं निकला। मैंने तारीख में देखा, मैंने पढ़ा कि जब जनाब मूसा को प्यास लगती थी और असा को पत्थर पे मारते थे तो एक दुआ पढ़ते थे, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सय्यदुल अंबिया व बिहक़्क़ि अलीइन सय्यदुल औसिया
وبحق فاطمہ سید النساء العالمین وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء. جب یہ دعا پڑھتے تھے، دعا پڑھ کے پتھر میں مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا. جب یہ دعا پڑھتے تھے اور پتھر پہ مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا. تو میں یہ کہوں گا یہ اسمارٹ عصا ہے. اڑنے کے لیے کوئی دعا نہیں، کھانے کے لیے کوئی دعا نہیں، توجہ دیجیے گا، کھانے کے لیے کوئی دعا نہیں، لیکن پانی کے لیے یہ اتنی بڑی دعا پڑھی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھی یہ کیوں دعا پڑھ رہے ہیں. لیکن میں شہزادی کا چاہنے والا، ان کا غلام، ان کا غلام اور غلامی کرنے والا، میرے سمجھ میں یہ آیا یہ غلط جو دماغ سوچتا ہے کبھی کبھی صحیح سوچ لیتا ہے. اس دماغ نے مجھے بتایا کہ شاید اس کی وجہ سن لے، اس کی شاید وجہ یہ ہو کیونکہ قرۂ ارض پر جتنا بھی پانی ہے وہ مہر فاطمی ہے. جب تک یہ فاطمہ کو وسیلہ نہیں بنائیں گے تب تک موسیٰ کو بھی پانی نصیب نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد مہر فاطمی ہے، یہ جناب فاطمہ کے مہر میں ہے. تو جب تک یہ دعا نہیں پڑھیں گے، اب وہ سوچیں گے نا علماء کیسے میں آ گئے. تو جناب موسیٰ نے عجب نے ایک مرتبہ سوال کر لیا رسول خدا سے. ان لوگ سے تو گفتگو ہوتی ہی رہی نا. تاریخ میں لکھا کہ یہ بتائیے، جناب موسیٰ نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا، کیوں بنی اسرائیل کے نبی ہے نا جناب موسیٰ. پوچھ لیا کہ آپ نے علماء کو ہمارے برابر لا کے کیسے کھڑا کر دیا. تو جناب نبی نے خود بتا دیا، کہا تم مجھ سے نہ پوچھو، میں تمہیں عالم کا نام بتاتا ہوں، جا کر کے تم ان سے سوال کر رہے ہو. ایک عالم کا نام بتایا، گفتگو تمام ہو رہی. ایک عالم کا نام بتایا، کون سا نام بتائے کہ آپ فلاں عالم کے پاس جائیے، آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو. مقدس اردبیلی نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کہا مقدس اردبیلی سے جا کے سوال کر لینا کچھ بھی، وہ بتائیں گے میں نے کیوں کہا. ٹھیک. اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں. جناب موسیٰ سے پروردگار جب بھی گفتگو کرتا ہے، ایک مرتبہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے پوچھ لیا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے بھیڑ و بکریاں چلاتا ہوں، میں اس سے راستے بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں. جناب پروردگار نے جناب موسیٰ سے کتنے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا، کہہ دینا چاہیے تھا عصا ہے. ختم تھا نا جواب، ختم تھا یا نہیں؟ یہ بتایا، ساری تفصیل بتانے لگے. پھر اس کے بعد جب یہ بات جناب موسیٰ نے نبی سے کہی تھی، جناب محمد مصطفیٰ نے کہا جناب موسیٰ سے کہ میں نام بتاتا ہوں، مقدس اردبیلی سے یہ سوال کر لیجیے گا، جا کر کے آپ ملاقات کر لیجیے. تو خواب میں آئے جناب موسیٰ مقدس اردبیلی کے. جناب مقدس اردبیلی سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے. توجہ دیجیے گا، تمہارا نام کیا ہے. دلیل دے رہے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کہا مقدس اردبیلی سے پوچھا تمہارا نام کیا. مقدس اردبیلی کا میرا نام احمد ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، میرا فلاں قریے میں گھر ہے، میرا فلاں جگہ مکان ہے، میرے باپ کا نام ابو ذر ہے، اور ساری چیزیں بتاتے جا رہے ہیں. وہ سنتے چلے جا رہے ہیں. جناب موسیٰ کہتے ارے 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 یہ کیا بات ہے، میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ کا نام تھوڑی پوچھا تھا، تمہارے مکان تھوڑی پوچھا تھا، تمہارے رہنے کی جگہ تھوڑی پوچھی تھی. مقدس اردبیلی کہتے ہیں اے نبی خدا آپ یہ سوال مجھ سے نہیں کہہ سکتے، مجھ سے سوال یہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ پروردگار نے بھی تو آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ موسیٰ
तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुमने ये ना बताया कि ऐसा है। तुमने कहा मैं इससे भेड़ियां चराता हूँ, मैं इससे रास्ते बनाता हूँ, मैं इससे सारे काम करता हूँ। जनाबे मूसा ने कहा तुम्हें मालूम नहीं वो परवरदिगार था, मैं उससे इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए कर रहा था ताकि अल्लाह और बंदे के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो जाए। कहा इसीलिए मुझसे गुफ्तगू कर रहा था। मुक़द्दस अर्जबेली ने मुस्कुरा के कहा तो आप क्यों भूल रहे हैं, आप अल्लाह से कलाम कर रहे थे, मैं कलीमुल्लाह से कलाम कर रहा हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। आप क्यों भूल रहे हैं कि आप अल्लाह से कलाम कर रहे थे तो मैं कलीमुल्लाह से कलाम कर रहा हूँ। तो मुझे भी तो कोई शरफ को ये बताया कौसर से मुराद उलमा है, ये दलील दी। अच्छा मैं सारी लंबी चौड़ी तकरीरें छोड़ सिर्फ एक जुमला बताऊं। अब कौसर से मुराद शहजादी कौनैन कैसे है, ज्यादा लंबी चौड़ी तफसीर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ इसी आयत को पढ़िए। पहली आयत और आखिर आयत पढ़िए, पहली आयत और आखिर आयत। इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सिर्फ ये दो आयत को 20 से एक आयत हटाइए, सिर्फ दो आयत पढ़िए, जवाब मिल जाएगा आपको। क्या मतलब? का मतलब ये है परवरदिगार मुब्तदा के बाद हर अरबी कलाम का ये उसूल है, मुब्तदा के बाद खबर भी तो आती है। क्या वो सब सही है ना? मुब्तदा के बाद खबर भी तो आती है, खबर आखिर में देखी जाती है, खबर आखिर में देखी जाती है ना। तो आप पहले कलाम उठाइए इन्ना आतैना कल कौसर, फिर आखिर में देखें इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। बेशक अल्लाह ने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर से मुराद शहजादी फातिमा ज़हरा। कैसे? इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, जिसने आपको अबतर कहा है, अब उसकी नस्ल में कोई औलाद नहीं होगी। ये औलाद का बात होना आखिर में इस बात की दलील है कि पहली आयत में जो कौसर कही गई है वो शहजादी के लिए कहा गया, किसी और के लिए नहीं। बेशक इसीलिए कहा गया ना। उसके बाद सिर्फ शहजादी को नहीं हो, कोई भी नहीं। इंशाल्लाह फिर मुकर्रर बात गुफ्तगू होगी, लेकिन आप तवज्जो दें। कौसर से मुराद सिर्फ शहजादी कौनैन है, और कौसर और ये तीन आयत ले जाकर के रसूल ने खाने काबा की दीवार पे लगा दिया। उस जमाने में लगाया, रब्त मसाइल के लिए आ गया मैं, उस जमाने में लगाया। जिस जमाने में लोग अपने अशार ले जा करके उस पे लगा दिया करते थे, ये तीन मिसरा ले जा करके जब लगाया है, कब इसका जवाब लेकर आओ। आज तक कोई जवाब न ला पाया। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो आयत का जवाब न ले आए वो मिस्दाक़ आयत का कहां से जवाब ला सकता है? जो आयत का जवाब नहीं ला सकता वो मिस्दाक़ आयत का जवाब कहां से लेकर आएगा? तो आज जब मिस्दाक़ आयत का जवाब न ले आ पाए तो वही पुरानी थ्योरी लगाई कि हम इनके बराबर जा नहीं सकते, तो हम वो काम करें कि ये हमारे बराबर हो जाए। फजाइल बराबर नहीं हो पा रहे थे तो लोगों को दिखाना था हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रसूल को गुजरे हुए चंद रोज हुए थे, चंद रोज। कितने रोज गुजरे हुए? सिर्फ 3 दिन। दस्तूर आपके यहाँ भी पहले ही था, अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया है कि जिस घर में इंतकाल हो जाता था उस घर में 3 रोज तक चूल्हा नहीं जलता था। आस पड़ोस वाले खाना ले जाकर पहुंचाते थे, और रसूल का तीसरे रोज जब लोगों ने धुआं उठते हुए देखा, धुआं उठते हुए जब देखा तो लोगों ने एक बाप को इतनी जल्दी बुला दिया, बाप को इतनी जल्दी बुला दिया। फातिमा ने घर से धुआं नजर आ रहा,
اب لوگوں کو کیا معلوم، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ دروازے پر آگ لگ چکی تھی، دروازے پر آگ لگ چکی تھی۔ مجھے واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو رسول کلمہ تھے، انہوں نے ان کی چہیتی بیٹی کہ دروازے پر آگ لگ زدار ویسے دو جملے پڑھ کے مسائل کو ختم کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوا جو اپنے گھر میں کنیز یا غلام رکھتا ہے نا تو صرف اسی سے کام لیتا ہے۔ شہزادی ایک روز کام خود کرتی تھی اور ایک روز اپنی کنیز فضہ سے کرتی تھی۔ اس عالم میں بھی کہ پہلو شکستہ ہو چکا ہے، پہلو شکست ہو چکے تھے۔ آپ بار بار سنتے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک عالم مجلس پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچا کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی، پہلو شکست ہو گئے تھے، تو بغل ممبر کے نیچے بیٹھا ایک شخص بہت زور زور سے گریا کرنے لگا، گریا کرتا جا رہا تھا۔ عالم بتاتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ پڑھا، اس کی آوازیں بلند ہو گئی، وہ گریا کرتا جا رہا تھا۔ آخر وقت میں نے مجلس تمام کر دی لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ گریا کر رہا تھا۔ ماتم ختم ہو گیا لیکن وہ گریا کر رہا تھا، یہاں تک کہ تبرک تقسیم ہو گیا لیکن وہ گریا کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بھائی بات صحیح ہے، شہزادی پر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، سب گریا کرتے ہیں، تمہارا حق ہے رونے کا، لیکن کون سی ایسی بات ہے جو تمہارے دل پہ جا کے لگی؟ تو اس عالم کا کہنا ہے کہ اس شخص سے میں نے جیسے پوچھا اس نے کہا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ اس نے بتایا کہ جسم کے کسی بھی ہڈی پر اگر چوٹ لگ جائے تو وہ جب تک حرکت نہیں کرتی تب تک وہ درد نہیں کرتی، لیکن پسلی ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان کی اگر پسلی ٹوٹ جائے تو وہ جتنے مرتبہ سانس لیتا ہے اتنی مرتبہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کاغم بس یہی سوچ رہا تھا، آغا میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی اتنی دنوں تک اسی اعتبار سے سانس لے رہی تھی، اتنی مرتبہ سانس لے رہی ہوگی، اتنی مرتبہ تکلیف ہو رہی ہوگی، اتنی مرتبہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حجرکم اللہ عزادارو آگے بڑی، وہ وقت آ گیا پہلے شکستہ۔ ایک روز جب جناب فضہ کی باری تھی، شہزادی کا آخری دن تھا، شہزادی نے جناب فضہ سے کہا فضہ آج تمہاری باری ضرور ہے، میں سوچ یہ رہی ہوں، من یہ ہے کہ آج بچوں کے کپڑے میں دھلوں، گھر کے کام میں کروں۔ لو حضرت شہزادی کو معلوم کیا آج میں بچوں کے کپڑے دھلوں، کھانا میں پکاؤں گی، صفائی میں کروں گی، فضہ آج تم آرام کر لو۔ عجب نہیں، بد لفظوں میں شہزادی بتا رہی فضہ آج مجھے کر لینے دو، کل سے تو تمہیں کو کرنا ہے۔ شہزادی نے سارے کام انجام دیے، کام انجام دینے کے بعد شہزادی اجرے میں گئی، لوگ شہزادی اجرے میں گئی اور کہا فضہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا تمہاری شہزادی اس دنیا میں ہے، اور جیسے ہی تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادی اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ لو عزادارو کچھ دیر تک تو تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد آواز بند ہو گئی۔ فضہ نے چیخ مار کے گریہ کیا، شہزادی۔ لو عزادارو اسی اثناء میں حسن و حسین تشریف لے کر آئے، شہزادی جناب فضہ نے
امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو کر کے تیار ہو جاؤ، کھانا لگا دیتی ہوں۔ لو عزاداروں، جناب حسنین کہتے ہیں اے اماں فضا، کبھی بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ لو عزاداروں، ایک مرتبہ شہزادی کی کنیز فضا کہتی ہے اے حسنین، آج سے بغیر ماں کے کھانا کھانے کی عادت ڈالو۔ اب وہ ماں نہ رہی کہ جو تمہارے ساتھ کھانا کھاتی۔ جیسے ہی خبر سنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے قدم بڑھائے ہیں، مولا کائنات کے قریب پہنچے ہیں، یہ خبر سنائی ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ خبر سنی ہے، تاب لا سکے لا پا رہے تھے۔ لو عزاداروں، جس جو خیبر اکھاڑنے والا ہے، جو خیبر فتح کرنے والا ہے، جو خندق فتح کرنے والا ہے، جو احد فتح کرنے والا ہے، جیسے ہی خبر شہادت شہزادی کونین سنی ہے نا، 2 قدم چلتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں، پھر مولا کائنات بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے قدم تو کبھی نہیں رکھا ہے۔ جب نہیں مولا کہے، وہ جو میری شریک ساتھ تھی، جو میری شریک حیات تھی، ہر کار میں شریک تھی، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ اجرکم اللہ صدارو، شہزادی کا غم منانے آئے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، اگر جملہ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لیجیے گا۔ ایک جملہ پڑھوں۔ لو عزاداروں، ایک وقت وہ آ گیا، مولا کائنات پہنچتے ہیں، ایک نامہ دیکھا جس پہ تحریر تھا میرے والی و وارث، تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا، کسی کے گھر والے جیسے کیے ہیں، رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا۔ چلیے یہ بھی میں نے برداشت کیا، اس لیے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شوہر اپنے زوجہ کو نہلا سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، زوجہ شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، یہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ لو عزاداروں، ایک وقت ہوا گیا جب غسل و کفن ہو چکے، غسل دے رہے تھے، چیخ ماری، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، بتایا پسلی ٹوٹ گئی تھی، لیکن شہزادی نے کبھی بتایا نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے قیامت کا جملہ ایک سن لیں۔ عزاداروں، آپ کے یہاں کے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے کبھی کسی کے بیٹے نے کسی کے گھر پہ جا کے یہ کہا ہے کہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، چلو اسے چل کے کاندھا دے دو، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، چلو چل کے کاندھا دے دو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کے بچے نے کسی کے گھر پہ جا کے یہ کہا ہے کہ بھیا ماموں جان، بھیا چچا، میرے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، چل کے کاندھا دے دو؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی سنا ہے، لیکن تاریخ نے بتایا یہ واحد حسن و حسین کی ذات ہے۔ سلمان کے دروازے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان، میری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے، بابا نے یاد کیا ہے، چل کے اسے کاندھا دے دو۔ اجرکم اللہ تعالی۔ شہزادی حسن و حسین دفن باپ کیا، ایک لگایا، جناب سلمان باہر نکلتے ہیں، پوچھتے بچوں خیریت تو ہے؟ بچے گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا بچوں خیریت تو ہے، یہ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ہے سبب ماموں سلمان، آپ کو بابا نے یاد کیا ہے، میری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ اجرکم اللہ صدارو، جناب سلمان بھی تشریف لے کر آئے۔ جب غسل و کفن دے چکے، میں نے مسائل بھی تمام کیا، رحمتیں تمام ہوئی، انشاءاللہ مجلسیں چلتی رہے گی، مکمل مسائل آپ سنیں گے۔ لو عزادارو، غسل و کفن جب دے چکے مولا کائنات، ایک ایک کر کے بچوں کو بلاتے ہیں، آ کے تم بھی رخصت ہو لو، آ کے تم بھی رخصت ہو لو، آ کے تم بھی رخصت ہو لو۔ زینب آ کے ماں سے رخصت ہو لو، ام کلثوم آ کے ماں سے رخصت ہو لو۔
حسن آ کے وہاں سے رخصت کو لو حسین ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں لو عزادارو امام حسین آگے نہیں بڑھتے ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اے حسین تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو ماں کو رخصت کر لو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے بابا میں اس وقت تک ماں کے قریب نہیں جاتا تھا جب تک ماں مجھے خود نہیں بلاتی تھی بس اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے میرے لال میری آغوش میں آجا لو عزادارو امام حسین قریب گئے گریہ کرنا شروع کیا لو عزادارو اسی اثنا میں جب نے امام حسین اور جناب فاطمہ میں گفتگو ہوئی ہو جناب امام حسین نے کہا ہو اے اماں آج آپ نے بلایا حسین آ گیا ایک وقت وہ ہوگا جب آپ دشمنوں کے درمیان ہوں گے میں آپ کو بلاؤں گا اماں اس وقت آ گئی اللہ